اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ الانعام وہذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن 2024 کورس کے 17ویں لیکچر میں، یعنی لیکچر نمبر 17، یعنی لیکچر نمبر 17 میں آپ کی خدمت میں حاضر
چارپائی کو. حاضی دراجتن، دراجہ کہتے ہیں سائیکل کو، ہاتانی دراجتانی اور حاضی دراجاتن. تو الحمدللہ جی ہم نے اسماء اشارہ کو بطور مبتدا استعمال کیا اور جو کتاب میں ایکسرسائزز تھیں ان کو بھی سالو کر لیا. اب یہاں پر ایک دو سوالات اسٹوڈنٹس کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہوں گے، میں چاہوں گا کہ وہ سوالات جو ہیں وہ بھی ان کے یہاں پر حل کر دوں. اسماء اشارہ میں ہم نے پڑھا ہے کہ جی ذالکہ کا اشارہ جو ہے دور کے لیے استعمال ہوتا ہے اور حاذا کا اشارہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن اسٹوڈنٹ کے ذہن میں فوری طور پہ یہ بتاتے ہی سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات ذہن میں آ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو وہاں پر ذالکہ کا ترجمہ جو ہے وہ کی بجائے یہ کے ساتھ لکھا ہوا ملتا ہے. تو ایک تو میں نے اس سوال کا جواب دینا ہے آپ کو. تو اس سوال کا جواب یہ ہے جی بود کہتے ہیں عربی زبان میں دوری کو، اور بود دو طرح کا ہوتا ہے، یعنی بود کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے جی بود مکانی یعنی مکان کے اعتبار سے دور ہونا، اور دوسرا ہوتا ہے جی بود رتبی یعنی رتبے کے اعتبار سے دور ہونا. ایک دوری ہوتی ہے جگہ کے اعتبار سے، ایک دوری ہوتی ہے مقام اور رتبے کے اعتبار سے. تو جس طرف اشارہ کیا جا رہا ہو وہ مکان کے اعتبار سے دور ہو تو اسے کہتے ہیں جی بود مکانی، یعنی چاند جگہ کے اعتبار سے دور ہے تو ہم اشارہ اس کے لیے دور کا ذالکہ ہی استعمال کریں گے اور کہیں گے جی ذالکہ قمرن، وہ چاند ہے. اور جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو مکان کے اعتبار سے تو قریب ہو لیکن رتبے کے اعتبار سے بہت دور ہو، بہت اونچا ہو، بہت بلند ہو، تو اس کو کہتے ہیں جی بود رتبی. جیسے قرآن مجید آپ کے قریب ہے، آپ کے ہاتھوں میں ہے، تو جگہ کے اعتبار سے تو آپ کے قریب ہے لیکن مقام کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے بہت اونچی ہے. لہٰذا عربی زبان میں یہ فصاحت ہے، عربی زبان کی بلاغت ہے کہ آپ قریب کا اشارہ استعمال نہیں کریں گے، دور کا اشارہ استعمال کریں گے. لہٰذا حاذا کتابن کی بجائے آپ ذالکہ کتابن کہیں گے. اب چونکہ اردو میں یہ اسلوب نہیں ہے تو اس لیے ہم اردو میں ترجمہ یہ کتاب ہے ہی کریں گے. یعنی عربی زبان میں فصاحت و بلاغت کا ایک نقطہ یہ ہے کہ بعض اوقات قریب کی چیز کی طرف، بعض اوقات، ہر مرتبہ نہیں، بعض اوقات قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے دور کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، بعید کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کے مقام اور رتبے کی وجہ سے. بعض لوگوں نے یہ اور وہ دونوں الفاظ ملا کر ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے. تو لیکن اگر آپ کے سامنے فصاحت و بلاغت کا یہ نقطہ ہو تو پھر آپ کو یہ بات جلدی انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ میں آ جائے گی. ایک اور سوال اسماء اشارہ کے حوالے سے اسٹوڈنٹ کے ذہن میں جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تو ابھی پڑھا ہے کہ غیر عاقل کی جمع کے لیے عرب واحد مؤنث کا اشارہ استعمال کرتا ہے، لیکن تیسرے پارے کے بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ نے تلک الرسل، الرسل کے لیے تلکا کا اسم و اشارہ استعمال کیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ رسل جو ہیں وہ عاقل ہیں اور قاعدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ غیر عاقل کی جمع کے لیے اشارہ واحد مؤنث استعمال کیا جاتا ہے. تو اب اس کا جواب ذرا سن لیجئے گا. اس کا ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ یہاں پر الرسل جو ہیں مراد جماعہ ہیں، یعنی جماعتن من الرسل، یعنی رسولوں کی ایک جماعت مراد ہے، اور جماعت کا لفظ جو ہے مؤنث ہے، واحد ہے، لہٰذا اس کے لیے واحد مؤنث کا اشارہ ہی استعمال ہوا ہے. تو ایک تو جواب اس کا یہ ہے، اور دوسرا جواب اس کا یہ ہو سکتا ہے جو ہم پہلے دے چکے ہیں کہ قواعد جو ہیں وہ 99% ہوتے ہیں، تو جب قاعدے کا ایکسیپشن ہوتا ہے تو ایکسیپشن کا بھی کوئی ایکسیپشن ہو سکتا ہے. تو اس طریقے سے بھی آپ کو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے. قرآن مجید میں یہ واحد مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے عاقل کے لیے بھی واحد مؤنث کا اشارہ استعمال کیا ہے، اور جس وقت قرآن مجید نازل ہوا اس کے اولین مخاطب وہ لوگ تھے جو زبان کے بڑے ماہر سمجھے جاتے تھے. جب ان کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں آیا تو ظاہر بات ہے مجھے اور آپ کو اس بارے میں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ یہاں پر یہ واحد مؤنث کا اشارہ استعمال کیوں ہوا ہے. تو امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور یہاں پر آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ تلک الرسل کا ترجمہ جو ہے وہ کے ساتھ نہیں کیا گیا، یہ کے ساتھ کیا گیا، اس لیے کہ رسول جو ہیں یہ مرتبے کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے بہت اونچے ہیں، لیکن قریب میں ان کا ذکر کیا گیا ہے تو ان کے مرتبے کی وجہ سے اشارہ جو ہے وہ بعید کا استعمال کیا گیا ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اسماء اشارہ کے حوالے سے ایک پوائنٹ اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا لازمی سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں آپ کو یہ جملہ بھی لکھا ہوا ملے گا کہ ذالکم اللہ، یعنی ذالکہ کا اشارہ تو آپ نے دیکھا ہے، لیکن ذالکم یہ کون سا اشارہ ہے؟ تو یہ جو بعید کے اسماء اشارہ ہیں نا، دور کے اسماء اشارہ ہیں، ان کے آخر میں آنے والا کاف جو ہے وہ اصل میں کاف خطاب کہلاتا ہے، کاف خطاب کہلاتا ہے.
اور یہ مخاطب کے اعتبار سے بدل بھی سکتا ہے۔ یعنی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ مجھ سے ایک شخص نے پوچھا کہ وہ کون ہے، اور میں جانتا ہوں کہ وہ زید ہے۔ پوچھنے والا ایک ہے تو میں اسے خطاب کر کے کہوں گا، یعنی اس سے میں مخاطب ہوں گا، وہ میرا مخاطب ہوگا، اور زید کی طرف اشارہ کر کے میں کہوں گا ذالک زیدن۔ اگر میرے مخاطب دو ہوں تو میں زید کی طرف اشارہ کر کے اب ذالک زیدن تو کہہ سکتا ہوں، جو کہ ایک نارمل بات ہوگی، لیکن میں اپنے مخاطبین کی وجہ سے، ان کے دو ہونے کی وجہ سے، ان کے دو ہونے کے اعتبار سے ذالکما زیدن بھی کہہ سکتا ہوں۔ اسی طرح اگر میرے مخاطبین دو سے زائد ہوں، جمع ہوں، اشارہ میں زید ایک کی طرف ہی کر رہا ہوں، لیکن میں مخاطبین کے اعتبار سے یہ کہہ سکتا ہوں ذالکم زیدن۔ اسی طرح میں مؤنث کے لیے تلکا، تلکما اور تلکم کا لفظ بھی استعمال کر سکتا ہوں، اور قرآن مجید میں آپ کو ان کی ایگزامپلز بھی بہرحال ملیں گی۔ تو یہ ایک پوائنٹ تھا جو ضروری تھا آپ کو بتانا، تو میں نے آپ کو الحمدللہ یہ پوائنٹ بھی بتا دیا۔ اب ایک آخری بات کر کے میں لیکچر ختم کرتا ہوں جی۔ وہ آخری بات یہ ہے کہ میں نے آج کے لیکچر میں آپ کو مرفوع اسماء اشارہ بتائے ہیں، سکھائے ہیں، یاد کرائے ہیں، اس لیے کہ ہمیں ضرورت ہی مرفوع اسماء اشارہ کی تھی۔ اور ضرورت کس لیے تھی؟ اس لیے کہ ہم نے اسماء اشارہ کو بطور مبتدا استعمال کرنا تھا۔ لیکن میرے لیے بہت اچھا موقع ہوگا کہ میں آپ کو مرفوع اسماء اشارہ کے ساتھ ساتھ منصوب اور مجرور اسماء اشارہ بھی بتا دوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ واحد اور جمع کے اسماء اشارہ جو ہیں یہ تو مرفوع بھی یہی ہیں، منصوب بھی یہی ہیں، مجرور بھی یہی ہیں، اور یہ اسماء اشارہ جو ہیں مبنی کہلاتے ہیں۔ یعنی مبنی اسم وہ اسم ہوتا ہے جو تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی رہتا ہے، بدلتا ہی نہیں ہے۔ تو واحد اور جمع کے اسماء اشارہ جو ہیں وہ مبنی ہیں، یعنی مرفوع بھی یہی ہیں، منصوب بھی یہی ہیں، مجرور بھی یہی ہیں۔ ہاں، مثنیٰ کے اسماء اشارہ جو ہیں یہ مرفوع والے ہم نے یاد کر لیے ہیں، تو منصوب اور مجرور اگر میں آپ کو یاد کرانا چاہوں تو وہ بالکل مشکل نہیں ہے۔ ہازانی سے ہازینی ہو جائے گا، آنی عینی ہو جائے گا، ہاتانی ہاتینی ہو جائے گا، تو آنی سے عینی ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے آنی آواز مرفوع کی ہوتی ہے اور عینی آواز جو ہے منصوب اور مجرور کی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کاف خطاب کو ہٹائیں تو زانی اور تانی بچتے ہیں نا، تو زانی سے زینی بن جائے گا اور تانی سے تینی بن جائے گا، اور کاف خطاب لگا دیں گے تو زینی کا اور تینی کا بن جائیں گے۔ تو الحمدللہ منصوب اور مجرور اسماء اشارہ کا چارٹ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ تو اب میں آپ کے سامنے ایک مرتبہ مرفوع اسماء اشارہ کا چارٹ بول دیتا ہوں۔ مرفوع اسماء اشارہ ہیں جی ہمارے ہاذا ہازانی ہاؤلائی، حاذی ہاتانی ہاؤلائی، ذالکا ذانکا اولائکا، تلکا تانکا اولائکا۔ اور منصوب اور مجرور اسماء اشارہ کا چارٹ ہے ہاذا ہازینی ہاؤلائی، حاذی ہاتینی ہاؤلائی، ذالکا زینکا اولائکا، تلکا تینکا اولائکا۔ تو صرف مثنیٰ کے اسماء اشارہ جو ہیں وہ منصوب اور مجرور صورت میں تبدیل ہوئے ہیں، باقی واحد اور جمع کے اسماء اشارہ مرفوع بھی وہی ہیں، منصوب بھی وہی ہیں، مجرور بھی وہی ہیں۔ اور ایک بات اور نوٹ کر لیجئے گا کہ مثنیٰ کے اسماء اشارہ قرآن مجید میں نہ ہونے کے برابر استعمال ہوئے ہیں، اور عام طور پہ میں کلاسز میں مثنیٰ کے اسماء اشارہ جو ہیں وہ پڑھاتا بھی نہیں ہوں، لیکن آپ کے لیے اس ریکارڈنگ میں نے یہ اسماء اشارہ بھی آپ کو پڑھائے ہیں اور ان کی پریکٹس بھی کروا دی ہے۔ امید ہے آج کا لیکچر بھی آپ کے لیے کلیئر ہو گیا ہوگا، سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو الحمدللہ جی ہم نے اب تک معرفہ کی 3 اقسام کو بطور مبتدا استعمال کر کے جملے بنائے ہیں۔ ایک مرتبہ ان تینوں قسموں کے 3 جملے اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ اسم علم بطور مبتدا زید صالح، معرب العام اسم بطور مبتدا الولد صالح، اسم اشارہ بطور مبتدا ھذا صالح، ذالک صالح۔ 2 اس لیے بولے ہیں کہ اشارے جو ہیں قریب اور بعید کے ہوتے ہیں، اور واحد کی ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں معرفہ کی ایک اور قسم کو بطور مبتدا استعمال کر کے انشاءاللہ جملے بنانے کی طرف جائیں گے۔ اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔